اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کا خوبصورت سا ایڈ دیکھیے. ان کے پاس بڑے اچھے اچھے پیکیجز موجود ہیں, بڑے اچھے سستے داموں میں ٹکٹ بھی اویلیبل ہیں. ابھی اسپرنگ بریک بھی آ رہی ہے, رمضان بھی آ رہے ہیں, اور رمضان کے بعد حج بھی آ رہے ہیں. تو ابھی آپ اپنے پیکیجز حج کے یا عمرے کے لے لیجئے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجئے. ان کا خوبصورت سا ایڈ دیکھتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر ود پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز, اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل COVID-19 ٹریول سیفٹی پریکاشن. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. تو ناظرین, آپ نے ہمارے یہ اسپانسر دیکھے, ہمارے ایڈ بھی دیکھے. آپ اعجاز حسین صاحب کے پاس جائیے. اگر آپ کو کسی کی بھی قسم کا ساؤنڈ سسٹم چاہیے, آپ کو آرٹسٹ چاہیے, کوئی بھی تقریب ہے آپ کے گھر میں, تو ان سے ضروری رجوع کیجیے. اور پلیزنٹ ٹریول کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بڑے اچھے اچھے پیکیجز ہیں ان کے پاس حج عمرے کے حوالے سے. رمضان بھی آنے والے ہیں اور اسپرنگ بریک بھی قریب ہے. بچوں کے ساتھ جائیں, گھومیں پھریں, انجوائے کریں. آج ناظرین بڑے اہم ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں, اور متعدد بار کمپلینز آئیں, سننے کو ملا, دکھ ہوا, اور دکھ ہونے کے بعد اس سے زیادہ غصہ آیا. آج جس موضوع میں بات کرنے آ رہا ہوں, میرے خیال میں نہ آپ کو وہ وسیم مدامی صاحب سنتے ہوئے آپ ان کو سنیں گے, نہ اقرار صاحب کو سنیں گے, نہ حامد میر صاحب آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, نہ ندیم ملک صاحب نظر آئیں گے, اور نہ ہارون رشید صاحب آپ کو نظر آئیں گے. اور آج جو میرے پاس کمپلینز آئی ہیں, وہ باتیں تو بڑی لوگ کرتے ہیں, وہی بات ہے نا, باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. تو اسی طرح آج جو میں آپ کے پاس ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے مہاجر طلباء کے ساتھ ناانصافی, ظلم زیادتی, ناانصافیاں ان کے ساتھ جامعات میں ہو رہی ہیں. چمبا پریڈ جسے اسٹریٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے, عام شام لگائے جا رہے ہیں, عام شام ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, تعلیمی اداروں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے بچے جو ہیں مایوسی کا شکار ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, ملک سے باہر جانے کی سوچتے ہیں. ملک کے اندر جو افراتفری مچی ہوئی ہے وہ ایک الگ طرف ایک بات ہے, لیکن جو مہاجر طلباء کے ساتھ عرصے دراز سے یہ ہو رہا ہے. حال ہی میں ایک خاتون نے بھی مجھے کال کی کہ ان کا بیٹا جب
اپنی درسگاہ میں انٹر ہوتا ہے تو پہلے تو اس کو تھپڑ پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جا کے کلاس میں بیٹھتا ہے. اور یہ عام سی بات ہے، یہ صرف انہی کے بچے کے ساتھ نہیں اور بھی مہاجر طلباء کے ساتھ ہو رہی ہے. اب بات آتی ہے الطاف حسین صاحب کی. جب ان کا دور تھا تو یہ چیزیں جو تھیں تھم گئی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے اے پی ایم ایس او اپنے دور میں بنائی تھی، جب ان کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو طلباء کے ونگز تھے جامعات میں، جامعہ کراچی میں، تو ان کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو تعلیمی میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اسی چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی. اس کے بعد اے پی ایم ایس او پورے کراچی میں پھیلی، تمام جامعات میں آئی. اس کے بعد پھیلتے پھیلتے وہ ایم کے مہاجر قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی اور وہ ہر گلی کوچے میں پھیل گئی اور بڑی تعداد میں ان کو سب سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات میں جو ایم کے ایم نے نام لے کے حصہ لیا، بڑی تعداد میں ان کو پذیرائی حاصل ہوئی. وقت کے ساتھ مختلف آپریشنز ہوئے ایم کے ایم کے خلاف. بہت سارے کارکنان ان کے لاپتہ کر دیے گئے، بہت سارے کارکنان کو شہید کر دیا گیا. بہت سارے کارکن آج تک پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کے بیوی بچے ماں باپ بہنیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ ہمارے بچے واپس کسی صورت میں آئیں گے. آج الطاف حسین صاحب پر پابندی ہے. الطاف حسین صاحب کے دور میں ایم کے ایم حقیقی بھی بنی، آفاق احمد صاحب بھی موجود ہیں. آفاق احمد صاحب نے عرصے دراز تک مہاجر قومی موومنٹ کا نام استعمال کیا اور وہ آج بھی اس پہ قائم ہے کہ مہاجروں کی جو جماعت ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہے. اس کے بعد آپریشن ہوتے رہے. الطاف حسین صاحب نے دل برداشتہ ہو کے پاکستان کا سسٹم کے خلاف آواز ہمیشہ سے اٹھا رہے تھے اور ایک ان کی بھوک ہڑتالی کیمپ میں انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا. اس کے بعد ان پر پابندی لگ گئی، ان کی تحریر تقریر اور وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، سیاسی تنظیم جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، ان پر مکمل ان کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس کے بعد پی ایس پی بنی، پاک سرزمین پارٹی، ایم کے ایم پاکستان بنی. پھر اس کے بعد فاروق ستار صاحب بھی الگ ہو گئے. سب لوگ آپس میں ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں ٹی وی پہ تو آتے رہے، ٹی وی پہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے. ان کے بڑے بڑے صحافیوں نے انٹرویو لیے، لیکن مہاجر طلباء کے ساتھ جو یہ ناانصافی جہاں سے یہ تنظیم شروع ہوئی تھی، آج بھی مہاجر طالب علم جو ہے وہ پٹ رہا ہے. وہ ایسے عناصر کون ہیں جو ان مہاجر طلباء کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے؟ کہاں ہیں رینجرز جو عرصہ دراز سے جامعات میں موجود ہے، کالجز میں موجود ہے؟ کہاں ہے پولیس جو اگر مہاجر کسی صورت سے، اگر پہلی بات ہے مہاجروں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، اگر وہ اسلحہ اٹھا لے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، اسے دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. جب یہ حالات جب جامعات کے ہوں گے تو مہاجر لڑکے جو ہیں وہ دہشت گردی کہلائے جائیں گے اور وہ تعلیم سے پیچھے ہٹیں گے. جب بڑا بھائی دیکھے گا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنے اسکول میں جا کے پٹ رہا ہے، اپنے جامعات میں پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو بھیجا ہے تو وہ پٹ رہا ہے، تو آگے چل کے وہ بھی وہی کام کرے گا اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اسلحہ اٹھائے گا. جب اسلحہ اٹھائے گا پھر وہ مختلف تنظیموں کا اعلی کار بھی بنے گا. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ چلیں اب ایم کے ایم کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تو مہاجر موجود ہیں. کیا پیپلز پارٹی میں مہاجر موجود نہیں ہیں؟ انہوں نے کیوں منہ اپنا بند کیا ہوا ہے؟ ان کی غیرت ان مہاجروں کی کہاں چلی گئی؟ کیا جماعت اسلامی کے اندر مہاجر لوگ نہیں موجود؟ کیا ان کے منہ میں بھی کریزی گلو ڈلا ہوا ہے؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ یہ مہاجر طلباء جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ اسی طرح انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو عمران خان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی کراچی میں، جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا وہ اس میں مہاجر نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو آدھا مہاجر کہتے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہی یہ چیزیں؟ کیا ان کے منہ کے اندر بھی گلو ڈالا ہوا ہے کہ بول نہیں سکتے؟ عمران اسماعیل صاحب گورنر رہ چکے ہیں، علی زیدی صاحب اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، فردوس نقوی صاحب اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، اسد عمر صاحب اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. تو یہ مہاجر کہاں غائب ہیں؟ دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں مسلم لیگ، نواز شریف، کیا اس میں مہاجر نہیں ہیں؟ وہ مہاجر کہاں ہیں؟ میں اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا سینٹر 9th کلاس کا ایک اسکول کراچی میں گلشن اقبال میں چنیوٹ اسکول میرے خیال میں تھا، وہاں پر سینٹر پڑا. تو جو وہاں کے پرنسپل صاحب جو تھے وہ دورے پہ آتے تھے، کوئی بچہ چیٹنگ تو نہیں کر رہا، 4 اپنے ساتھ رینجرز کے اہلکار لے کر آ جاتے تھے اور وہ اسلحہ تانے ہوتے تھے اور لڑکوں کو دکھا رہے ہوتے. بھائی یہ بھرم بازی کس کے لیے کر رہے تھے آپ؟ کیا بچوں کو آپ یہ شو کرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ اسلحہ جو ہے قلم طاقت نہیں ہے،
بلکہ یہ جو اسلحہ ہے یہ اصل طاقت ہے. تو تعلیمی اداروں میں اس طرح کھلم کھلا طلبہ تنظیموں کے پاس بھی اسلحے تھے, پہلے بھی ہم نے دیکھے, سب کچھ دیکھیں, لیکن جب متحدہ قومی موومنٹ بنی, MKM بنی, مہاجر قومی موومنٹ بنی, تو یہ سلسلے رک گئے تھے. اور جو مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ناانصافی ہو رہی تھی, جو استقبالیہ کیمپ لگتے تھے, ان کو خوش آمدید کہا جاتا تھا, لائنیں لگتی تھیں, تھپڑ پڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, چیزیں رک گئی تھیں. کیا آج کا مہاجر اپنے دوبارہ سے وہی نعرے لگائے کہ ہمیں ٹی وی نہیں چاہیے, VCR نہیں چاہیے, ہمیں DVD نہیں چاہیے, اسمارٹ فون نہیں چاہیے, ہمیں اسلحہ چاہیے؟ کیا ہمارے اعلی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب بھی نہیں آ سکتے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی نہیں آ سکتے, فاروق ستار صاحب بھی نہیں آگے آ سکتے, نہ بہادر آباد سے عامر خان صاحب بھی نہیں آ سکتے, اور وہ جو ہیں فیصل سزواری وہ تو ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں مہاجر. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں DJ سائنس کالج میں میرے ساتھ ہی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا کرتے تھے. عارف بھائی کی ہمارے ایک دوست تھے جن کا بک اسٹال تھا, وہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے بھائی بھی تھے وہاں پر, اور میں اور کیا باتیں کہوں. اینی وے, اور اس کے ساتھ خالد مقبول صاحب, وہ تو بنیاد رکھنے والے ہیں PMS میں, وہ بھی بالکل خاموش ہیں. کیا ان تک یہ باتیں نہیں پہنچ رہی؟ کیا میں نے جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے نام لیے جس میں مہاجر موجود ہیں, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ مہاجروں کو کب بنیں گے آپ لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ میں ان بچوں کی یہ بات کر رہا ہوں جو نیوٹرل ہیں, جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ہمیں نظر تو آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ایگریسو ہو کے باتیں کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, اگر ہمارے ہوگا تو ہم وہ کر دیں گے, صرف بس ہوائی فائرنگ منہ کی, کچھ کرنا نہیں ہے. یہ جو بچے پٹ رہے ہیں, ان کا تعلیمی جو جس مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں ان کے لیے تعلیمی دروازے بند کیے جا رہے ہیں, اور بچے اپنے اسکول جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اس کے لیے کب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے؟ جب سے آپ نے الطاف حسین صاحب کو سائیڈ میں کیا اور آپ نے کہا کہ اب یہ MQM ہے اور ہمارے پاس اپنے مسئلے مسائل ہیں, آپ یہ تو بتائیے مجھے اب تک کتنے مہاجروں کے آپ نے مسئلے حل کر دیے ہیں؟ آپ کے وہ سیاسی جو بھی مسئلے مسائل ہیں کہ آپ کی مردم شماری صحیح نہیں آئی, لیکن مین چیز تو یہ ہے کہ مہاجر ایک جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہا ہے. اس پہ کون آواز اٹھائے گا؟ مہاجروں کو عرصے دراز سے پیٹا جا رہا ہے, ان کو اسلحہ دکھایا جا رہا ہے, ان کی جو لڑکیاں ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے, وہ خاموشی سے بیٹھ رہی ہیں. اب یہ جو لوگ جو جامعات پر کوٹا سسٹم پر جو آئے ہیں جعلی طریقے سے, کیا مہاجر اپنی جو سخاوت ہے اپنی چیزیں بھول جائیں؟ جو مہاجروں کی پہچان تھی قلم, پڑھے لکھے, تعلیمی یافتہ, کیا مہاجر اس طرف سے ہٹ جائیں؟ کیا مہاجر بھی انتقام کی طرف آ جائیں؟ سوچئے سمجھیے. آج میں مہاجروں کو اپنے مخاطب کر کہوں گا, بھائی آپ بھلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں, آپ بھلے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اپنے بندے کو تو پروٹیکٹ کریں. چند عناصر تعلیمی اداروں میں بیٹھ جاتے ہیں اسلحے لے کر, کوئی روکنے والا نہیں ہے. پرنسپل صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, جو وہاں پر پروفیسر حضرات جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, صرف وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں. میں عرصہ دراز سے 90s سے کراچی میں رینجرز کو دیکھ رہا ہوں. رینجرز کا اور پولیس کا کیا کردار ہے. میرے خیال میں کراچی سے پولیس کو تو اب ختم ہونے جانا چاہیے. میں اپنے دور میں بھی دیکھتا تھا کہ لڑکے کی آپس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی تھیں, طلبہ تنظیمیں, ان میں لڑائی ہو جاتی تھی, تو کیا ہوتا تھا, FIR ان بچوں کی کٹ جاتی تھیں. نہ کبھی پرنسپل صاحب پہنچتے تھے وہاں پر کہ ایسا نہیں ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا, بچوں سے چلے غلطی ہو گئی. وہ آپس کی لڑائی تھی, تنظیمی اختلافات, اور جو تنظیمی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ان بچوں کا آنے والا مستقبل خراب ہو جاتا ہے, آنے والے وقتوں کے لیے ان کو پھر اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے. اب اگر ایسا ہوتا رہا ہے اور ماضی میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اپنے مہاجر قوم کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آپ لوگ کب تک اپنا تحفظ آفاق احمد صاحب میں دیکھتے رہیں گے, الطاف حسین صاحب میں دیکھتے رہیں گے, خالد مقبول صاحب میں دیکھتے رہیں گے, مصطفیٰ کمال صاحب کے اندر دیکھتے رہیں گے, یا نجمی عالم صاحب کے اندر دیکھ سکتے رہیں گے, یا آپ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی طرف دیکھتے رہیں گے, یا آپ نہال ہاشمی صاحب کی طرف دیکھتے رہیں گے, یا آپ جناب ہمارے خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ان کی طرف, یا فاروق ستار صاحب کی طرف. اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا, بہت مشکل ہے اب. تو اپنے مہاجروں کے لیے آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا کہ کیسے کس مہاجر نے کسی اور قومیت کے آدمی نے ہاتھ لگا لیا.
آپ کی جامعات کے اندر جو پرنسپل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آپ کے لیے کوئی خاطر خواہ وہ نہیں کرنا، لیکن اپنے آدمی کو پروٹیکٹ کیجیے. ذاتی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ. ایک قوم بنی ہے، ایک قوم. جب ہر آدمی اپنی قوم کا بات کہتا ہے کہ بڑے پراؤڈلی میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں ہزاری ہوں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور یہ اردو اسپیکنگ کوئی ورڈ نہیں ہوتا، مہاجر ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.